بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی قید کو ہٹا دینا لغت میں طلاق کہلاتا ہے، لیکن فقہا کے عرف میں نکاح کی قید کو یا نکاح کے رشتے کے بندھن کو ختم کر دینا، چاہے فوری طور پر ہو، یعنی اس انداز سے ہو کہ رشتہ ختم ہو جائے فوری طور پر، یا پھر نتیجہ کار کے طور پر رشتہ ختم ہو رہا ہو، اس قید کو ختم کرنے کے عمل کو طلاق کہتے ہیں۔ اور یہ طلاق تبھی ہوتی ہے کہ جب شوہر طلاق دے یا اس کی نیابت میں کوئی اور طلاق دے اور بیوی کو طلاق دے، لہذا اجنبی عورت کو طلاق دی جائے گی تو طلاق نہیں ہوگی۔ پھر طلاق دینے کا جو عمل ہے وہ یا تو لفظوں کے ذریعے سے ہوتا ہے یا لفظ کے قائم مقام کسی چیز کے ذریعے، مثلا تحریر یا گونگے کے اشارے وغیرہ کے ذریعے سے طلاق کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ جو طلاق کا معاملہ ہے اس کے لیے چونکہ لفظ ناگزیر ہیں، لہٰذا دیکھا جائے گا کہ کون سے لفظ طلاق کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ اگر ایسا لفظ طلاق کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ جو عرف میں 90% یا اس سے زیادہ صرف طلاق کے لیے ہی یوز ہوتا ہے اور کسی اور معنی کا عام طور پر عرفی اعتبار سے اس میں احتمال نہیں ہوتا، تو یہ طلاق کے سلسلے میں صریح لفظ ہوگا۔ صریح لفظ سے بغیر نیت طلاق کے بھی طلاق ہو جاتی ہے، لیکن اگر ایسا لفظ یوز کیا جا رہا ہے جو عرف میں یعنی عام بول چال میں طلاق کا معنی بھی دیتا ہو، طلاق کے علاوہ کا بھی معنی دیتا ہو، تو ایسی صورت میں یہ لفظ کنایا کا لفظ کہلائے گا۔ اور کنایا لفظ سے طلاق نیت کے ساتھ ہوتی ہے یا جس سچویشن میں طلاق کے الفاظ کنایا والے بولے گئے وہ سچویشن بتا رہی ہو کہ یہاں پر ان لفظوں سے طلاق ہی مراد ہوگی، تو پھر کنایا لفظ سے طلاق ہوتی ہے۔ جب طلاق واقع ہو، چاہے وہ صریح لفظ سے یا کنایا لفظ سے، تو دیکھا جائے گا کہ اس لفظ سے واقع ہونے والی طلاق کس نوعیت کی ہے۔ آیا اس نوعیت کی کہ فوری طور پر یہ رشتہ نکاح کو ختم کر رہی ہے، تو اس طلاق کو طلاق بائینہ کہہ دیں گے، اور عام طور پر یہ کنایا الفاظ سے دی جانے والی طلاق میں ہوتا ہے۔ اور اگر فوری طور پر نکاح کے رشتے کو ختم نہ کرے بلکہ عدت کا آغاز ہو جائے اور عدت کے اختتام پر رشتہ نکاح ختم ہو رہا ہو، تو ایسی طلاق کہ جس میں عدت کے دوران رشتہ ختم نہیں ہوا ہوتا بلکہ عدت کے اختتام پر نکاح کی قید ختم ہو جاتی ہے، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ طلاق رجعی میں چونکہ نکاح باقی رہتا ہے، بس گویا کہ اس میں ایک طرح کا پوس آ جاتا ہے جس کی وجہ سے عدت شروع ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے طلاق رجعی کی عدت کے دوران بیوی کی اجازت یا رضامندی کے بغیر بھی شوہر طلاق سے رجوع کر سکتا ہے اور عدت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر طلاق بائینہ دے دی تو چاہے عدت ہو یا عدت کے بعد ہو، کسی بھی صورت میں شوہر یک طرفہ طور پر رجوع نہیں کر سکتا۔ ہاں، بیوی کی رضامندی سے نئے مہر نئے نکاح کے ساتھ دوبارہ سے رشتہ قائم کر سکتا ہے، لیکن یہ طلاق بائینہ کی اس صورت میں ہوگا کہ جب ایک طلاق یا دو طلاقیں دی ہوں۔ اگر تین طلاقیں دی ہوں تو پھر اس کو بائینہ کبریٰ یا بڑی بائینہ طلاق کہتے ہیں، اسی کو مغلظہ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جو مغلظہ طلاق ہے اس کے اندر یہ عورت پہلے کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم ہو، پھر وہ مر جائے یا وہ طلاق دے دے یا یہ خلا لے لے، اور پھر اس دوسرے مرد کی بھی یہ عدت گزارے۔ اب یہ عورت آزاد ہے، چاہے تو اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی، چاہے تو کسی اور سے شادی کر سکتی، یہ مجبور یا پابند نہیں ہے کہ پہلے شوہر سے ہی نکاح کرے۔ تو یہ تین طلاقیں جو انتہائی درجے کی طلاق یا غلیظ طلاق ہوتی ہیں، اس کی صورت میں ڈائریکٹلی نیا نکاح بھی نہیں ہو سکتا بلکہ کسی اور آدمی سے نکاح کے بعد پورا پروسیس گزرنے کے بعد پھر پہلے والے شوہر سے نیا نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ اوور آل پورا خاکہ اور خلاصہ تھا، امید ہے کہ پہلے سے بھی آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا۔ پھر بھی آئیے اس مضمون کو ذرا سا عربی میں دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں الفصل الثانی، دوسرا یونٹ، فی اقسام طلاق، طلاق کی قسموں کے بارے میں۔ الطلاق قسمانی، طلاق دو قسمیں ہیں۔
رجعی و بائن، طلاق رجعی اور طلاق بائنہ۔ طلاق رجعی نام سے ہی ظاہر ہے کہ عدت کے دوران شوہر یک طرفہ طور پہ رجوع کر سکتا ہے، اور طلاق بائنہ، بائن کہتے ہیں جدا ہونے والی کو، تو میاں بیوی اپنے رشتے سے کٹ کر جدا ہو جاتے ہیں۔ والبائن نوعان، اور طلاق بائن دو قسمیں ہیں۔ بائن بینونۃ صغری، ایسی طلاق بائنہ جس میں چھوٹی نوعیت کی جدائی ہو، یعنی ایک یا دو طلاق بائنہ دی گئی ہوں۔ وبائن بینونۃ کبری، اور ایسی طلاق بائن کہ جو بڑی نوعیت کی جدائیگی پیدا کرے، یعنی تین طلاقیں دے دی گئی ہوں۔ فالاول من النوعین ما کان بواحدۃ او اثنین، تو پہلی طلاق دونوں قسموں میں سے، چاہے رجعی طلاق ہو چاہے بائن طلاق ہو، ان دونوں میں سے پہلی طلاق وہ ہوتی ہے کہ جو ایک طلاق ہو یا دو طلاق ہو۔ والثانی، اور وہ طلاق جو بینونہ کبریٰ کے ساتھ ہوتی ہے، کہتے ہیں ما کانا بالثلاث، وہ طلاق ہے جو ہو تین کے ساتھ۔ ویسمى بتا، اور نام رکھا جاتا ہے اس تین طلاق کا بت، یعنی مکمل جدا، اسی کو مغلظہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، غلیظ طلاق۔ کہتے ہیں القسم الاول فی الطلاق الرجعی وحکمہ والرجعۃ، پہلی قسم یعنی پہلا حصہ طلاق رجعی کے بارے میں اور اس طلاق کے حکم کے بارے میں، اور طلاق رجعی میں رجوع کرنے کی صورتوں کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں یقع طلاق رجعی، واقع ہوتی ہے طلاق رجعی طور پر، بصریح لفظ طلاق، طلاق کے صریح لفظ کے ساتھ، اذا اضیف اللفظ، جبکہ منسوب کیا گیا ہو یہ لفظ لفظی اعتبار سے، ولو معنی، اگرچہ معنوی اعتبار سے، یعنی لفظی اعتبار سے یا معنوی اعتبار سے یہ لفظ طلاق کا منسوب کیا گیا ہو، الی المرأۃ، بیوی کی طرف، المدخولی بہا، جس کے ساتھ خاص تعلق قائم کیا جا چکا ہے، ایسی بیوی کی طرف، حقیقتاً، حقیقتاً اس کی طرف منسوب کیا گیا، غیر مقنون بعوض، یہ طلاق کا لفظ کسی عوض کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، کیونکہ عوض کے ساتھ ملا ہوا ہوگا نا تو وہ خلا بن جائے گا یا وہ طلاق بائن بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ ولا بعدد الثلاث، اور نہ ہی ملا ہو تین کے عدد کے ساتھ، لا نصن، نہ ہی زبان سے کہتے ہوئے، ولا اشارتن، اور نہ ہی اشارے سے کہتے ہوئے، ولا منعوتا بنعت حقیقی، اور نہ ہی صفت بیان کرتے ہوئے حقیقی صفت کے ساتھ، یعنی تین طلاق کا لفظ کے ساتھ، ولا بافعول التفضیل، اور نہ ہی اس میں تفضیل کے ساتھ، ولا مشبہا بصفت تدل علی البینونۃ، اور نہ ہی صفت مشبہ کے ساتھ جو دلالت کرتا ہو طلاق بائنہ پر۔ اب یہ دیکھیں، یہ طلاقتن طویلتن عریضتن، میں نے تمہیں طلاق دی پکی طلاق، یا میں نے تمہیں طلاق دی لمبی طلاق، یا میں نے تمہیں طلاق دی موٹی طلاق، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ عربی کے اعتبار سے جو ہے نا مختلف انہوں نے صورتیں بتا دی کہ ان انداز میں بھی اگر طلاق دیں گے تو پھر وہ طلاق بائنہ میں چلی جائے گی، اگرچہ لفظ طلاق سے دی لیکن اس کے ساتھ کوئی صفت ایسی لے کر آ گئے جو مزید پختگی والا معنی بیان کر رہی ہے، تو پھر یہ طلاق رجعی نہیں رہے گی بلکہ بائنہ کی طرف چلی جائے گی۔ اسی طرح مثال کے طور پہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یہ لفظ بولا اپنی بیوی کے لیے اور ساتھ میں انگلی سے تین انگلیاں کھول کے اشارہ کر دیا، جو واضح اشارہ ہے تین کا، تو اس سے پھر جو ہے نا طلاق رجعی واقع نہیں ہوگی بلکہ طلاق بائنہ واقع ہوگی، اور بائنہ میں بھی بینونہ کبریٰ والی جو ہے واقع ہو جائے گی۔ اچھا، یہاں پہ کہتے ہیں مدخول بہا حقیقتاً ہو، یعنی حقیقتاً فزیکل ریلیشن قائم ہو، وہ جو خلوت صحیحہ والی ہوتی ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ خلوت صحیحہ والی عورت کو اگر ایک طلاق دے دی جائے لفظ طلاق کے ساتھ بھی تو وہ بائنہ طلاق ہوتی ہے، وہ رجعی طلاق نہیں ہوتی۔
آگے کہتے ہیں فمن قال لامرأته المدخول بها حقیقتا، تو جس شخص نے کہا اپنی مدخول بها بیوی کے لیے، یعنی حقیقتا مدخول بها بیوی کے لیے، انتی طالق او مطلقت او طلقتک، فقط اوقع علیہا طلقتا واحدتا رجعیتا، تو اگر اس نے یہ الفاظ کہے تو تحقیق اس نے واقع کیا اس بیوی پر ایک رجعی طلاق کو، سواء نواہا رجعیتا او بائنتا، برابر ہے کہ اس نے نیت کی ہو رجعی طلاق کی یا بائنہ طلاق کی، الٹیمیٹلی طلاق رجعی واقع ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ الفاظ اگر صریح ہوں اور نیت جو ہے بائنہ والی ہو، تب بھی رجعی ہی طلاق واقع ہوگی، جب تک کہ کوئی بائنہ والا لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ اسی طرح او نوا اکثر من ذالک او لم ینوی شیئا، یا پھر نیت کی اس نے ایک سے زیادہ طلاق کی یا اس نے کوئی بھی نیت نہ کی ہو، ان تمام صورتوں کے اندر ایک طلاق رجعی ہی واقع ہوگی۔ اوکے، جب لفظ طلاق والا طالق یا مطلقہ یا طلقتکی کا استعمال کیا اور نیت کی ایک طلاق کی یا سرے سے کسی طلاق کی نیت ہی نہیں کی، تو بھی الٹیمیٹلی ایک ہی طلاق ہوگی، اور اگر دو طلاقوں کی نیت کی تب بھی ایک ہی طلاق ہوگی، کیونکہ لفظ یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو دو طلاق کی قابلیت اپنے اندر رکھتا ہو۔ آگے کہتے ہیں صیغتا علی الطلاق والطلاق یلزمنی، یہ دو لفظ، یہ دو صیغے کون کون سے؟ علی الطلاق، مجھ پر لازم ہے طلاق، یا اور طلاق لازم ہو گئی ہے وہ مجھ پر، یقع بکل منہما واحدتا رجعیتا ولو نوى اثنتین، واقع ہوگی ان دونوں لفظوں سے ایک رجعی طلاق اگرچہ اس نے دو طلاقوں کی نیت کی ہو، وَإِن نَوَى بِاللَّفْظِ ثَلَاثًا وَقَعْنَا، اور اگر اس نے نیت کی ان لفظوں کے ساتھ تین طلاق کی تو واقع ہو جائے گی۔ یہاں پہ بس ایک اصول یاد رکھیے گا، لفظ طلاق یعنی مصدر، یہ اگر آپ نے بولا اور اس سے آپ نے کوئی نیت نہیں کی طلاق کی تو ایک طلاق ہوگی، ایک طلاق کی نیت کی تو بھی ایک طلاق ہوگی، دو طلاقوں کی نیت کی تو بھی ایک طلاق ہوگی۔ لیکن اگر اس لفظ کو بولا اور کوئی اشارہ وشارہ نہیں کیا، محض نیت تین طلاق کی آپ نے کر لی تو تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اب یہ مصدر ہے اور مصدر اس میں جنس ہوتا ہے، جنس کا کم ترین فرد ایک ہوتا ہے، لہذا ایک طلاق تو بائی ڈیفالٹ ثابت ہو جائے گی، لیکن جنس کے اندر کل جنس موجود ہوتی ہے، لہذا نیت کریں گے تو کل جنس مان لی جائے گی، اور آزاد عورت کے حق میں تین طلاقیں ہی ٹوٹل جنس یا ٹوٹل طلاقیں ہوتی ہیں، لہذا ٹوٹل طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ یہ اصول فقہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ پڑھایا جاتا ہے، لہذا وہاں کی ڈیٹیل کو ذہن میں لائیں گے تو یہ کلیئر ہو جائے گا۔ آگے کہتے ہیں یقع الطلاق رجعیا بثلاثۃ الفاظ من الفاظ الکنایہ، عام طور پہ تو کنایہ لفظوں سے طلاق بائنہ ہوتی ہے، لیکن واقع ہوتی ہے رجعی طلاق کنایہ کے الفاظ میں سے تین لفظوں کے ساتھ۔ تو تین الفاظ ایسے ہیں جو ہیں کنایہ والے، لیکن ان سے جو طلاق واقع ہوگی وہ فقہی اعتبار سے رجعی طلاق واقع ہوگی، وہ بائنہ طلاق نہیں ہوگی۔ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ اعتدی، اپنی عدت شروع کرو، جب شوہر نے یہ کہا نا اپنی عدت شروع کرو۔ اسی طرح وستبرئی رحمہ کی، اپنے رحم کی صفائی شروع کرو، یعنی کاؤنٹنگ شروع کرو، وہی عدت ہے کہ رحم کی صفائی کلیئر ہونے کے لیے عدت رکھی جاتی ہے۔ تو اسی طرح انتی واحدت، تم ایک ہو یا تم تنہا ہو۔ تو اگر کہتے فمن قال لزوجته لفظا منها، تو وہ شخص کہ جس نے کہا اپنی بیوی کے لیے ان میں سے کوئی لفظ، وہو فی حالت الرضا، اس حال میں کہ وہ رضامندی کی حالت میں تھا، تو توقف وقوع الطلاق علی نیتہ، تو موقوف ہوگا طلاق کا واقع ہونا اس شوہر کی نیت پر۔ اسی لیے اگر شوہر اپنی بیوی کو
نارملی کہتا ہے یار اب تو تم تنہا ہو، یا اب تم تنہا رہتی ہو، یا تم تو ایک ہو، تنہا ہو، یا اسی طرح تم تو بھائی یکتا اور یگانہ ہو. تو یہ ان سب یہ واحد کا ایک لفظ ہے جو اتنے سارے میننگز دے رہا ہے. یہ الفاظ بولے لیکن وہ تعریف کے طور پہ بول رہا تھا، یعنی وہ نارمل حالت کے اندر بول رہا تھا. تو پھر نارمل حالت میں یہ الفاظ بولے تو اب دیکھا جائے گا کہ کیا شوہر نے طلاق کی نیت کی تھی. اگر شوہر اقرار کرتا ہے ہاں بھائی میں نے یہ لفظ بول کر طلاق کی نیت کی تھی، تو طلاق کا حکم دے دیا جائے گا. لیکن اگر اس نے طلاق کی نیت نہیں کی ہوئی تھی تو پھر ایسی صورت میں طلاق کا حکم نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ لفظ اپنی اصل میں کنایا والا ہے، اور کنایا لفظ سے تب طلاق ہوتی ہے کہ جب یا تو حالات بتا رہے ہوں کہ یہ طلاق کے لیے بولا گیا، لیکن یہاں پہ تو حالت رضامندی کی ہے، رضامندی کی حالت میں تو کوئی بھی طلاق نہیں دیتا. اور نمبر دو، یا پھر نیت ہو اور وہ نیت کہہ رہے کہ میری تو طلاق کی تھی نہیں. اوکے. اب سوال یہ ہوتا ہے پیدا کہ اگر ان لفظوں کو بولا اور واقعی میں طلاق کی نیت کر لی تو کیا ہوگا؟ تو اگرچہ یہ الفاظ کنایا والے ہیں، لیکن اگر طلاق کی نیت سے یہ لفظ بولے تو رجعی طلاق واقع ہوگی، وہ بائینہ طلاق اس سے واقع نہیں ہوگی. چنانچہ کہتے ہیں فَإِن نَوَا بِهِ الطَّلَاقَ، پھر اگر نیت کی اس شوہر نے اس لفظ کے ساتھ طلاق کی، تَقَعُ وَاحِدَةٌ رَجَعِيَّةٌ، تو واقع ہوگی ایک رجعی طلاق. وَلَوْ نَوَا غَيْرَهَا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ، اور اگر اس نے نیت کی اس طلاق کے غیر کی، یا ایک سے زیادہ طلاقوں کی، یا اس نے کچھ بھی نیت نہیں کی، فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ، تو سرے سے کوئی طلاق ہی واقع نہیں ہوگی، ہوگی نہیں طلاق. اب آگے کہتے ہیں حالت چینج. وَإِنْ خَاطَبَهَا بِهِ، اور اگر گفتگو کی اس شوہر نے بیوی سے ان لفظوں کے ساتھ، فی حالت الغضب، غصے کی حالت میں، او جواباً عن طلبها الطلاق منہ، یا جواب دیتے ہوئے اس بیوی کے مطالبہ طلاق کا اس شوہر سے، یقع علیہا طلقۃ واحدۃ رجعیۃ، تو واقع ہو جائے گی ایک طلاق رجعی بغیر نیت کے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ طلاق کے حوالے سے تین طرح کی حالتیں ہوتی ہیں. ایک حالت تو یہ ہوتی ہے کہ نارمل حالت ہے، کوئی طلاق کا لینا دینا نہیں ہے، کوئی غصہ نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نارمل حالت ہے. ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ جس میں شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر غصہ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی کی طرف سے طلاق کا بھی مطالبہ نہیں آیا ہوتا، اور اچانک سے شوہر طلاق والے الفاظ بول دیتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ بیوی یا بیوی کی نمائندگی میں کسی اور یا کسی بھی شخص کی طرف سے طلاق کا مطالبہ آیا، اور پھر شوہر نے اس مطالبے کا جواب دیتے ہوئے طلاق والے الفاظ کہے. اب ان تینوں حالتوں کی الگ الگ اعتبارات سے الگ الگ ڈیٹیل ہم پڑھتے رہیں گے، لیکن کم از کم ایک تردی استبرئی رحیمہ کی اور انتی واحدہ، ان کے حوالے سے جو تفصیل تھی وہ یہاں اس مسئلے میں آ چکی. آئیے آگے دیکھتے ہیں طلاق رجعی کے احکام کو. کہتے ہیں الطلاق الرجعی، طلاق رجعی بواحدۃ کان او اثنتین للحرۃ، چاہے وہ ایک طلاق ہو یا دو طلاقیں ہوں آزاد عورت کے لیے، لا یرفع احکام النکاح، نہیں ہٹاتی ہے نکاح کے احکام کو، یعنی نکاح اور اس کے احکام ابھی بھی باقی رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ولا یزیل ملک الزوج، اور نہیں زائل کرتی ہے یہ طلاق رجعی شوہر کے مالکانہ حقوق کو یا شوہر کے اختیارات کو، قبل مدی عدتی، عدت کے گزرنے سے پہلے. کیونکہ جیسے ہی طلاق رجعی کی عدت ختم ہوتی ہے، یہ رجعی طلاق آٹومیٹکلی بائنہ بن جاتی ہے اور رشتہ نکاح ختم ہو جاتا ہے، احکام نکاح ختم ہو جاتا ہے. لیکن احکام نکاح طلاق رجعی کی عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے ختم نہیں ہوتے. کہتے ہیں بل تزال الزوجیت قائمتا، بل لا تزال الزوجیت قائمتا، بلکہ یہ لا تزالو کا مطلب ہوتا ہے مسلسل قائم رہنا. اصل میں یہ مائنس مائنس پلس ہوتا ہے نا، تو تزالو کا مطلب ہوتا ہے زائل ہونا، اور لا لگا دو زائل نہ ہونا. تو کسی چیز کا زائل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قائم ہے.
تو بلکہ قائم رہتی ہے زوجیت یعنی رشتہ نکاح، بلکہ مسلسل رہتا ہے رشتہ نکاح قائم، ما دامت جب تک ہو المرأۃ فی العدتی عورت عدت میں. تو طلاق رجعی دی تو جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوگی تب تک بیوی بیوی ہونے کی حیثیت میں رہے گی. ہاں وَإِنَّمَا تَعْتَكِفُ اور محض اعتکاف کر لے گی وہ بیوی فی بیتہا اپنے گھر میں، المضاف الیہما بالسکنہ جو گھر منسوب ہے ان دونوں میاں بیوی کی طرف رہائش کے سلسلے میں. یعنی میاں بیوی جس گھر میں رہائش پذیر تھے اسی گھر میں ایک کنارے ہو کر بیوی رہے گی. اب شوہر کے ساتھ گھلے ملے نہیں، بہت زیادہ نارمل وہ نہ گزارے، لیکن یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا ایک کنارہ کشی اختیار کرے گی، تھوڑا سا ایک ناراضگی والا رویہ بھی رکھے گی. کہتے ہیں وَيَنْدُبُ جَعْلُ سُتْرَةٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا اور مستحب ہوگا درمیان میں کوئی سترہ یا پردہ ڈالنا اس بیوی کے اور اس کے شوہر کے درمیان. یعنی ایک ہی طلاق رجعی دی تو میاں بیوی ایک کمرے میں ایک پلنگ پہ سو سکتے ہیں، بس اتنا کر لیں کہ بیچ میں ایک چادر ڈال لیں، بیچ میں ایک پردہ ڈال لیں. اور آگے ابھی اور چیزیں آتی ہیں تو پھر انشاءاللہ میں اس کی حکمت بتاؤں گا. کہتے ہیں وَنَفَقَتُهَا عَلَيْهِ مُدَّةَ الْعِدَّةِ اور اس بیوی کا نفقہ اس شوہر پر لازم ہے عدت کی مدت میں. وَلَا يَحْرُمُ دُخُولُهُ عَلَيْهَا اور نہیں ہے حرام اس شوہر کا جسمانی تعلق قائم کرنا اس بیوی پر. وَلَوْ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهَا اگرچہ اس عورت کی اجازت کے بغیر ہو. وَيَجُوزُ لَهُ الْإِسْتِمْتَاعُ وَالْوِقَاعُ اور جائز ہے اس شوہر کے لیے لطف اندوز ہونا، کھیلنا کودنا اپنی بیوی کے ساتھ اور خاص قسم کا ایکسٹریم فزیکل ریلیشن قائم کر لینا. اور کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کے کام کر لیے کہ بیوی کے کمرے میں بھی داخل ہو گیا، پھر اس کے ساتھ اس کی باڈی کو ٹچ بھی کر لیا یا ایکسٹریم لیول کا ریلیشن قائم کر لیا، تو اس سے وہ جو طلاق رجعی تھی اس کا رجوع ثابت ہو جائے گا. وَيَصِيرُ بِذَلِكَ اور ہو جائے گا وہ شوہر اس عمل کے ذریعے سے مراجعاً رجوع کرنے والا. کہتے ہیں وَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا اور جب مر گیا اس شوہر یا بیوی ان دونوں میں سے کوئی ایک، قبل انقضاء العدت عدت پوری ہونے سے پہلے، وارثہ الآخر تو وارث بنے گا اس شوہر یا بیوی کا دوسرا. لہذا طلاق رجعی بیوی کو دی اور دوران عدت بیوی مر گئی تو اس کے مال میں سے شوہر کو بحیثیت شوہر کی وراثت ملے گی. طلاق رجعی بیوی کو دی اور دوران عدت شوہر مر گیا تو شوہر کے مال میں سے بحیثیت بیوی کے اس عورت کو وراثت کا حصہ ملے گا. کہتے ہیں سواء طلقها زوجها فی حالت صحته او فی مرضه وراثت کے سلسلے میں برابر ہے کہ طلاق دی ہو اس عورت کو اس کے شوہر نے اپنی صحت مندی کی حالت میں یا اپنی مرض وفات کی حالت میں. برضاها او بدونه چاہے بیوی کی رضامندی کے ساتھ اس کو طلاق دی ہو یا بیوی کی رضامندی کے بغیر بیوی کو طلاق دی ہو، تمام صورتوں کے اندر طلاق رجعی کے یہی احکام ہیں اور یہ لاگو ہو. تو یہ احکامات لاگو ہو جائیں گے. اب یہیں پر ایک بہت امپورٹنٹ چیز سمجھیے گا، فقہا نے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر شوہر طلاق رجعی دے اور دینا ایک طلاق رجعی ہی چاہیے، تو بیوی کو چاہیے کہ اگر وہ اپنے گھر کو بسانا اور بچانا چاہتی ہے نا تو تھوڑا نہائے دھوئے، روپ سنگار کرے، تھوڑا میک اپ ویک اپ کرے، تھوڑا سا تیار ہو، تھوڑا سا مطلب وہ ایک انداز ہوتے ہیں جو جانتے ہیں اٹریکٹ کرنے اور مائل کرنے کے لیے، تو وہ انداز اپنا ہے تاکہ شوہر کے دل میں اللہ تعالیٰ رجوع کی رغبت پیدا فرما دے اور وہ رجوع کر لے اور گھر ٹوٹنے سے بچ جائے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں تو لگتا یہ ہے کہ خواتین تو چاہتی ہیں کہ گھر ٹوٹے اور جو ہے نا مرد جو ہے نا وہ کبھی چاہتا ہے کہ گھر ٹوٹ جائے، کبھی نہیں چاہ رہا ہوتا گھر ٹوٹ جائے. عجیب حالت ہے. اچھا بہت سی خواتین نہیں بھی چاہتی، وہاں پہ مرد ظالم ہے. مطلب کہیں نہ کوئی پنچایت ہے، چیزیں ڈسبیلنس ہی ہیں ہماری سوسائٹی.
دیکھیں آگے کہتے ہیں کل من طلق زوجتہ المدخول بها، ہر وہ شخص کہ جس نے اپنی جو ہے مدخول بها حقیقی زوجہ کو طلاق دی، تطلیقتا واحدتا، ایک طلاق، رجعیتا رجعی، او تطلیقتین یا دو رجعی طلاق، کذالک لو حرتا، اسی طرح اگر ہو وہ عورت آزاد، فلہو ان یراجعها، تو جائز ہے اس شوہر کے لیے کہ وہ رجوع کر لے اپنی عورت سے، ولو قال لا رجعت لی بدون حاجت الى تجدید العقد الاولی، اور اگر کہا اس نے کہ نہیں ہے کوئی رجوع میرے لیے بغیر کسی حاجت کے پہلے عقد کی تجدید کی طرف، ولا الى اشتراط مہر جدید ما دامت فی العدت، اور نہ ہی مہر کی شرط کی طرف، نئے مہر کی شرط کی طرف جب تک کہ وہ عورت عدت میں ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک طلاق رجعی یا دو طلاق رجعی دے، اور اگرچہ کہے کہ بھائی اب تو میں کوئی رجوع نہیں کروں گا، پھر بھی جب تک وہ عورت عدت میں ہے تب تک وہ رجوع کر سکتا ہے، اور اس رجوع کے لیے اس کو دوبارہ سے نیا نکاح نہیں کرنا ہوگا یا تجدید نکاح نہیں کرنا ہوگا، اور اس کو کوئی نیا مہر بھی ادا نہیں کرنا ہوگا، وہی پرانے مہر کے اوپر ہی رجوع ہوگا۔ کہتے ہیں سواء علمت بالرجعت او لم تعلم، اسی طرح جس وقت وہ طلاق رجعی دے رہا تھا اس وقت اس کو پتا تھا کہ اس کی عدت میں رجوع کر سکتا ہوں، یا اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا۔ سواء رضیت بہا او ابت، اور اب بھی یہ رجوع کر سکتا ہے چاہے اس رجوع سے عورت راضی ہو یا عورت اس رجوع کا انکار کرے، تب بھی شوہر کے پاس رجوع کا اختیار ہوگا۔ ولا یملک الرجعۃ بعد انقضاء العدت، اور نہیں مالک رہے گا شوہر رجوع کرنے کا عدت کے پورا ہونے کے بعد۔ تو طلاق رجعی کی عدت کے دوران شوہر کے پاس بڑے اختیارات ہوتے ہیں، اور وہ کئی طرح سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن عدت گزر گئی تو پھر اس کے بعد رجوع کا اختیار نہیں رہے گا۔ اوکے، اب یہ سارا حکم کس کے لیے ہے؟ یہ سارا حکم اس عورت کے لیے ہے کہ جس کے ساتھ حقیقتاً فزیکلی ایکسٹریم لیول کا جسمانی تعلق قائم ہوا ہو، اس کو اگر ایک طلاق رجعی دیں گے یا دو طلاق رجعی دیں گے تو رجوع کا ہے اختیار ہوگا۔ لیکن اگر کسی بیوی کی رخصتی ہی نہیں ہوئی، یا رخصتی ہوئی یہ لوگ تنہائی میں جمع ہوئے لیکن ایکسٹریم لیول کا فزیکل ریلیشن قائم نہیں ہوا، تو ان تمام صورتوں کے اندر جو بھی شوہر طلاق دے گا وہ فوراً سے طلاق بائنہ بن جائے گی، وہ طلاق رجعی ہوگی ہی نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں ولا رجعت فی عدت المطلقۃ بعد الخلوۃ، اور نہیں ہے کوئی رجوع طلاق دی گئی عورت کی عدت میں خلوت کے بعد، یعنی خلوت کے بعد، فقط خلوت کے بعد جس عورت کو طلاق دے دی گئی تو اس نے عدت گزارنی ہے، لیکن اس عدت کے اندر شوہر رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی طلاق ہوتی ہی بائنہ ہے۔ کہتے ہیں ولو کانت الخلوۃ صحیحۃ، اگرچہ ہو خلوت صحیحہ تب بھی رجوع نہیں۔ امید ہے مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا، کوئی سوال ہو تو یہاں تک پوچھ لیجیے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں اب رجوع کرنے کے طریقے کیا کیا ہو سکتے ہیں، تو کہتے ہیں تصیح الرجعۃ، صحیح ہوتا ہے رجوع کرنا قولا، الفاظ کے ذریعے۔ کیا الفاظ ہو؟ براجعت کی، میں تم سے رجوع کرتا ہوں، اور اسی طرح کے دوسرے الفاظ، خطابا للمرأۃ، لیکن اس کے اندر خطاب یا گفتگو عورت سے ہو، اور یا پھر عورت کے حوالے سے ہو، جیسے او راجعت زوجتی، کہ میں رجوع کرتا ہوں اپنی بیوی سے، اپنی ساس کے سامنے، سسر کے سامنے بیٹھ کے کہا کہ بھائی آپ کی بیٹی سے میں رجوع کرتا ہوں یا اپنی بیوی سے رجوع کرتا ہوں، تو ٹھیک ہے۔ ان کانت غیر مخاطبت، تو اگر ڈائریکٹلی خطاب عورت سے نہیں ہو رہا تو جس سے خطاب ہو رہا ہے اس کے سامنے عورت کے حوالے سے بات ہے، وفعلا، اور عملی طور پہ لفظوں کے علاوہ عملاً بھی رجوع ہو سکتا ہے، بالوقاع، جیسا کہ ایکسٹریم لیول کا جسمانی تعلق قائم کر لیں، ودواعیہ،
یا ایکسٹریم لیول کے تعلق قائم کرنے کے ابتدائی مراحل سے وہ گزرے، اور لیکن وہ ابتدائی مراحل بھی اتنے اوپر کے لیول کے ہوں، التی توجب حرمت المصاہرتی، کہ اس لیول پر آ کر یہ عمل حرمت مصاہرت کو کم از کم ثابت کر دیتا ہے، ولو اختلاسا منہ او منہا۔ اب یہ اس کا میں کیا ترجمہ کر سکوں گا، اس کو دیکھ لیجیے گا ڈکشنری سے۔ کہتے ہیں یلزم ان تکون الرجعۃ منجزۃ فی الحال، اور لازم ہے کہ ہو رجوع کرنا نقد، نقد یعنی میں ابھی رجوع کر رہا ہوں یا میں رجوع کرتا ہوں، یہ نہیں کہ میں رجوع کر لوں گا یا کل رجوع کروں گا، یا اگر بیوی ایسا کرے گی تو رجوع کروں گا۔ ان تمام صورتوں میں رجوع نہیں ہوگا، بیوی ویسا کام کر بھی لے تو بھی رجوع نہیں ہوگا۔ رجوع کے لیے ضروری ہے کہ وہ نافذ شدہ یا منجز ہو، منجز کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ نقد ہو۔ کہتے فلا یصیح اضافتها الى وقت مستقبل، تو نہیں صحیح ہے اس رجوع کو منسوب کرنا آئندہ آنے والے وقت کی طرف، ولا تعلیقها، اور نہ ہی معلق کرنا اس رجوع کو بشرط، کسی شرط کے ساتھ کہ اگر وہ ایسا کرے گی تو میں رجوع کروں گا ورنہ نہیں کروں گا، تو اس سے بھی رجوع نہیں ہوگا۔ کہتے الرجعۃ صحیحۃ بلا شہود و بلا علم المرأۃ، رجوع صحیح ہو جاتا ہے گواہوں کے بغیر بھی اور بیوی کے علم میں لائے بغیر بھی، الا مگر انہ یندب للمراجع، مگر یہ کہ بے شک شان یہ ہے کہ مستحب ہے رجوع کرنے والے کے لیے ان یعلم المرأۃ بہا، یہ کہ آگاہ کر دے عورت کو اس رجوع سے، اذا راجعها قولا، جبکہ رجوع کیا ہو اس نے قول کے اعتبار سے، ظاہر ہے فعل کے اعتبار سے کیا تو وہ تو آٹومیٹکلی بیوی کو پتہ لگ جائے گا۔ وَأَن يُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلَيْهَا، اور یہ کہ گواہ بنا لے وہ دو عادل گواہوں کو اپنے رجوع پر، وَلَوْ بَعْدَ حُصُولِهَا فِعْلًا، اگرچہ یہ رجوع حاصل ہوا ہو فعل سے، یعنی چاہے قول سے رجوع کرے چاہے فعل سے رجوع کرے، لیکن بعد میں لوگوں کو جا کے بتا دے کہ بھائی میں رجوع کر چکا ہوں، تاکہ کل کو اس چیز کا دروازہ بند ہو جائے کہ ایک نیا ڈسپیوٹ کھڑا ہو کہ عدت کی مدت گزرنے کے بعد یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے تو ماضی میں رجوع کر لیا تھا، اور عورت کہے کہ کوئی رجوع نہیں کیا تھا، اور اب اس کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے، تو پھر ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ وہ گواہ بنا لے چند لوگوں کو، تاکہ پھر کوئی ڈسپیوٹ کھڑا نہ ہو اس حوالے سے۔ لیکن یہ مستحب ہے، رجوع ہونے کے لیے کوئی لازمی شرط یا ضروری نہیں ہے۔ کہتے تنقطع الرجعۃ وتملك المرأة عصمتها اذا طهرت من الحیضة الأخیرة لتمام 10 ایام وان لم تغتسل، ختم ہو جاتا ہے رجوع کا حق اور مالک ہو جاتی ہے عورت اپنی حفاظت کی، اذا طہورت من الحیضۃ الاخیرۃ، جب پاکی حاصل ہو جائے عورت کو تیسرے حیض سے، لتمام 10 ایام، 10 دن کے مکمل ہونے کے ساتھ، وان لم تغتسل، اگرچہ اس عورت نے غسل نہ کیا ہو، تو تیسرے حیض کا 10واں دن جیسے ہی گزرا اب شوہر کا رجوع کا اختیار ختم، اور عورت اپنی ذات کی خود مالکہ ہو گئی، چاہے تو اس شوہر سے شادی کرے چاہے دنیا کے کسی اور آدمی سے شادی کرے۔ کہتے وَإِذَا وَقَعَ نِزَاعٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، اور جب پیدا ہو جائے جھگڑا میاں بیوی کے درمیان، فَادَّعَتِ الْمُعْتَدَّةُ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا بِالْحَیضِ، اور دعویٰ کرے عدت گزارنے والی اپنی عدت کے مکمل ہونے کی حیض کے ساتھ، وَادَّعَ الزَّوْجُ عَدَمَ انْقِضَائِهَا، اور دعویٰ کرے شوہر عدت کے مکمل نہ ہونے کا، تو کہتے وَأَنَّ لَهُ الْحَقَّ الرَّجْعَةَ، اور اس بات کا کہ بے شک اس شوہر کو رجعت کا حق ہے، تُصَدَّقُ الْمَرْأَةُ بِيَمِينِهَا، تو تصدیق کر دی جائے گی عورت کی اس کے قسم اٹھانے کے ساتھ، وَتَخْرُجُ مِنَ الْعِدَّةِ إِنْ كَانَتِ الْمُدَّةُ تَحْتَمِلُهُ، اور نکلا ہوا مانا جائے گا اس عورت کو عدت سے اگر ہو وہ مدت اس عدت کے پورا ہونے کا احتمال رکھنے والی۔ اور
3 حیض کی کتنی مدت ایسی ہے کہ جس میں یہ 3 حیض پورے کے پورے گزر سکتے؟ کہتے ہیں وَأَقَلُّ مُدَّةِ عِدَّةٍ بِحَيْضٍ 60 يَوْمًا لِلْحُرَّةِ، اور حیض کے ساتھ عدت کی مدت کی کم سے کم مقدار 60 دن ہے، یعنی 2 مہینے آزاد عورت کی، تو 2 مہینے کے اندر اس کا 3 حیض آ کر ختم ہو سکتے ہیں۔ دیکھو نا، 10 دن حیض کے لگائیں، 15 دن طہور کے لگائیں، 25 دن، پھر 10 دن حیض کے لگائیں تو 35 دن، پھر 15 دن طہور کے لگائیں تو 35 40 اور 50 دن، پھر 10 دن حیض کے لگائیں تو یہ ہو گئے 60 دن۔ 60واں دن جیسے ہی آئے گا اس کی عدت مکمل ہو سکتی ہے، لیکن یہ کم سے کم مدت ہے، اس سے زیادہ بھی مدت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے کم میں اگر عورت دعویٰ کرے کہ میری عدت پوری ہو گئی ہے تو اس کے دعوے کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اب ذرا ایک امپورٹنٹ ترین مسئلہ سمجھیے گا، شوہر کے پاس شریعت کی طرف سے 3 طلاقیں دینے کا اختیار ہوتا ہے نا۔ اب شوہر نے بیوی کو 1 طلاق دی، طلاق رجعی دی، پھر عدت کے دوران رجوع کر لیا، تو سوال یہ ہے کہ کیا اس رجوع کے بعد شوہر کو دوبارہ 3 طلاقوں کا اختیار حاصل ہو جائے گا؟ یعنی وہ جو ماضی میں طلاق دی تھی وہ کالعدم ختم مانی جائے گی، یا نہیں وہ طلاق ابھی بھی موجود ہے، بس اس کے نتیجے میں جو رشتہ ٹوٹنا تھا وہ رشتے کا ٹوٹنے کا معاملہ بچ گیا، اسی لیے اگر آئندہ شوہر جو ہے وہ صرف 2 طلاقوں کا اختیار رکھے گا تو کیا ہوگا، آپشن 1 یا آپشن 2؟ تو جواب یہ کہ آپشن 2 ہوگا، یعنی رجوع یا رجعت یہ سابقہ طلاق کو ختم نہیں کرتی، ہاں اس طلاق کے جو نتائج ہیں ان کو ریپیئر کر کے رشتے کو بحال کر دیتی۔ چنانچہ کہتے ہیں الرجعت لا تہدم الطلقات السابقۃ، رجوع نہیں ختم کرتا ہے سابقہ طلاقوں کو، بل اذا راجع الزوج امرأتہ بعد طلقتین، بلکہ جب رجوع کر لے شوہر اپنی بیوی سے 2 طلاقوں کے بعد، ثم اوقع علیہ الثالثۃ، پھر واقع کر دے اس رجوع کے بعد اس عورت کے اوپر تیسری طلاق، زال ملکہ، تو ختم ہو جائے گی اس کی ملکیت، وحلھا لہ، اور اس عورت کا حلال ہونا اس شوہر کے لیے، الا، اب یہ ختم ہو جائے گا، اور یہ کب تک ختم رہے گا، الا ان تتزوج غیرہ بنکاح صحیح، یہاں تک کہ یہ عورت شادی کرے اس شوہر کے علاوہ کسی غیر آدمی سے ایک صحیح نکاح کے ساتھ، ویفارقھا، اور جدائیگی ہو جائے اس دوسرے شوہر اور اس بیوی کے درمیان، بعد الوطء فی القبل، ایکسٹریم لیول کے فزیکل ریلیشن کے بعد، بطلاق او موت، اور یہ جدائیگی طلاق کے ذریعے سے ہو یا شوہر کی وفات کے ذریعے سے ہو، اب کہیں جا کے یہ عورت حلال ہوگی اس پہلے والے شوہر پر، اب چاہے تو یہ عورت اور وہ شوہر چاہیں تو نیا نکاح کر سکتے ہیں، چاہیں تو اب یہ نہ کریں، کوئی فرض واجب نہیں ہے نیا نکاح کرنا۔ آگے کہتے ہیں یتعجل المؤجل من المہر بانقضاء العدت فی الطلاق الرجعی، اگر مہر معجل تھا کہ 6 مہینے بعد اس کو ادا کرنا ہے، وہ آٹومیٹکلی معجل ہو جائے گا، یعنی اب نقد بن جائے گا، وہ تو نقد ہو جاتا ہے ادھار کی مدت والا مہر عدت کے مکمل ہونے کے ساتھ طلاق رجعی میں۔ چنانچہ اب نتیجہ کیا نکلے گا، فمن طلق زوجتہ، تو جس شخص نے طلاق دی اپنی بیوی کو رجعی، طلاق رجعی، وانقضت عدتها، اور مکمل ہو گئی اس کی عدت، سارا ما کان معجلا فی ذمته من المہر ہارن، تو ہو جائے گا وہ شخص اس کی طرح کہ جس کے ذمے میں نقد مہر معجل ہو، فتطالبہ بھی، تو مطالبہ کر سکتی ہے وہ عورت اس شوہر سے اس مہر کا، وَإِنَّمَا يَحِلُّ الْمُؤَجَّلُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُنَجَّمًا، اور محض جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حلول کر جائے گی، محض حلول کرے گا ادھاری کے اندر مہر جبکہ نہ ہو وہ قسط وار، فَإِن كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يَتَعَجَّلْ،
تو اگر مہر ہو قسط وار تو وہ معجل نہیں ہوگا. یعنی اگر مہر رکھا گیا بیوی کا کہ 6 مہینے میں ہم آپ کو مہر ادا کریں گے، ہر مہینے 10,000 روپے دیں گے، 60,000 روپے آپ کا مہر ہے. اب دوسرے مہینے میں طلاق رجعی دی اور مثال کے طور پہ 5ویں مہینے میں جو ہے عدت مکمل ہو گئی، تو ایسی صورت میں صرف 5ویں مہینے کی قسط ہی لازم ہوگی، اور وہ جو 6واں مہینہ جب آئے گا تو 6 مہینے کی قسط معجل ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر قسطوں میں مہر باندھا گیا تو وہ معجل یا نقد نہیں بنے گا. ہاں اگر ٹوٹل مہر ادھار کے اوپر تھا تو وہ ٹوٹل اب نقد بن جائے گا. چنانچہ کہتے ہیں وہ جو قسطوں والا ہے وہ مہر جو ہے وہ نقد نہیں ہوگا، بل تاخذہ، بلکہ لے گی وہ عورت اس مہر کو علی نجومہ و اقساطہ، اس مہر کی قسموں ٹکڑوں پر اور قسطوں پر، فی مواعیدہا، اس مہر کی ادائیگی کے وعدے کے وقت میں. تو ہر مہینے کا وعدہ تھا تو ہر مہینے پہ مہینے کی قسطی دے گی. امید ہے مسئلہ بہت اچھی طرح سے کلیئر ہو گیا ہوگا. آج کی کلاس کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. آپ سب نے وہی عبارت پڑھنی ہے، بار بار وہی ویڈیو کو پاز کرنا ہے اور ترجمہ دہرانا ہے، ترجمہ سننا ہے، ترجمہ دہرانا ہے. ایک بات ہو گئی. دوسرا ایک اسائنمنٹ آپ سب کے لیے میرے بھائیوں یہ ہے، میری بہنوں یہ ہے کہ آپ نا ان مسائل کو پڑھیں، ان کو دیکھیں، اردو میں یا عربی میں چاہیں تو ان کا اختصار تیار کریں، یعنی ان کے نوٹس بنائیں، ان کے پوائنٹس بنائیں. ایک دفعہ آپ نوٹس یا پوائنٹس بناؤ گے، یقین مانو وہ علم راسخ ہو جائے گا، وہ مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟